اللہ اکبر. سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا. حیرت ہے، گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہ کر کے بھی قہقہے لگا رہے ہیں. اللہ کے وہ بندے تھے جو نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، جن کی گردنیں ہمیشہ نیچی رہتی تھی، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک پل کی خبر اسے ہے. انسان تو گناہ بعد میں کرتا ہے، اسے پہلے معلوم ہے کہ تو کرنے والا کیا ہے. سلطان العارفین بایزید بسطامی. کون بایزید؟ جس کے بارے میں سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں میں بایزید بسطامی کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے. وہ بایزید بسطامی سلطان العارفین جس کا خود کا قول یہ ہے، اگر ایک لمحہ خدا کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کروں، مومن تصور نہ کروں. اس بایزید بسطامی کا حال یہ، خون کا پیشاب ہونے لگا، پیشاب میں خون آنے لگا. ماننے والوں کو پتا چلا ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے استاد، ہمارے مخدوم حضرت بایزید بسطامی کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ انہیں خون کا پیشاب ہو رہا ہے. لوگوں نے عرض کیا، حضور یہ خون کا پیشاب اچھی علامت نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، دھیرے دھیرے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ایک کام کریں، کسی اچھے طبیب کو دکھا لیں، کسی اچھے حکیم کو دکھا لیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیں تاکہ آپ اپنا علاج کر سکیں. سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سرد آہ کھینچتے ہیں، اور سرد آہ کھینچنے کے بعد فرماتے ہیں، لوگوں میرے اس مرض کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کوئی طبیب، کوئی حکیم میرے اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، لیکن مجھے خون کا پیشاب نہیں، اور یہ خون کے پیشاب کا مرض نہیں. لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ ہے کیا؟ میرے قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سنو. سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے تھے کہ میرے بچپن میں ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نے بچپن میں ایک نافرمانی کی تھی اللہ کی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا بچپن میں. اب جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ جب میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا تو اس ایک گناہ کے بارے میں جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا. اسی سوچ و فکر کی وجہ سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے، اور یہ خون کا پیشاب نہیں ہے جو میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے، وہی پیشاب کے ذریعے سے نکل رہا ہے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے خون کا پیشاب رہا ہے، مجھے خون کا پیشاب نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے میرا جگر پگھل رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بچپن میں ایک خطا ہو جائے تو بایزید بسطامی جوانی اور بڑھاپے میں اسے یاد کر کے اپنے جگر کو پگھال رہے ہیں. یہاں تو
پوری پوری رات عیاشیوں میں گزرتی ہے، پورا پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے، صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ ہم نے نرم نرم گدوں پر نماز فجر ترک کر دی ہے۔ اور وہ بھی نماز فجر ترک کیسے کی ہے؟ یہ نہیں کہ آپ مجاہدہ کر رہے تھے یا نوافل کی کثرت کر رہے تھے یا رات دیر گئے تک تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ہائے میری قوم کا حال کیا ہو گیا، ہائے میری قوم کو کیا ہو گیا۔ یہ وہی قوم تو تھی جس کی پہچان یہ تھی، جس نے میدان جنگ میں کبھی نماز نہ چھوڑا، جس نے تلواروں کی جھنکار میں نمازیں ادا کی، جس نے صحراؤں میں نمازیں ادا کی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں تم ہی تھے جنہوں نے کلیساؤں کو مسجدیں بنائی، تم ہی تھے پوری پوری رات میرے اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا تو یوں عرض کرتے اللہ رات چھوٹی ہو گئی، کبھی رات بڑی کر دے تاکہ دل کھول کے سجدے کیے جا سکیں۔ ہاں تم میں کبھی رابعہ تھی جس کی پوری پوری رات عبادت میں گزرتی تھی۔ رابعہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی موجودگی میں رابعہ اپنے شوہر کے پاس بن سنور کر آتی اور کہتی میرے سرتاج آج رات مجھے میری ضرورت آپ کو تو نہیں۔ شوہر کہتے نہیں آج آپ کی ضرورت نہیں، تو کہتی ہے آپ کی خدمت سے چھٹی ملی تو اب میں اپنے اللہ کی خدمت میں چلی جاؤں، اور پوری رات عبادت میں گزار دیتی۔ میرے رسول کی شہزادی، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پوری پوری رات عبادت کرتی، اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا، اذان کی آواز مسجد سے آتی تو یوں عرض کرتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، مولا کوئی رات اتنی طویل تو دے دے تاکہ تیری بارگاہ میں دل کھول کے سجدہ کر سکوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کو سجدے سے اتنا پیار تھا کہ جنگ کے میدانوں میں سجدہ کیا، جس قوم کو سجدے سے اتنا پیار تھا کہ جنگلوں میں سجدے کیے، جس قوم کو سجدے سے اتنا پیار تھا اگر کسی طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی اور تختے بکھر گئے تو مسلمانوں نے بکھرے ہوئے تختوں پر ڈوبتے ڈوبتے سجدہ کیا، لیکن اس وقت بھی سجدوں کو نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرا آقا، میرا مولا، تاجدار کربلا، امام عرش مقام امام حسین نے آخری سجدہ کربلا میں ادا کیا تلوار کے سائے میں۔ لیکن ہمیں کیا ہوا؟ ہماری رنگین صبح اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری رنگین رات کے بعد رنگین صبح اس طرح ہوتی ہے کہ رات تو 3-4 بجے تک گندے مناظر دیکھ کر انٹرنیٹ پر عیاشیوں کے ذریعے گزر جاتی ہے، یا دوستوں کے ساتھ معاذ اللہ پکچر کی داستانیں دہرانے میں گزر جاتی ہے، یا معاذ اللہ فحش گوئی میں گزر جاتی ہے، اور جب رات دیر گئے ہم بستر پہ آتے ہیں مکمل طور پہ تھکے ہوتے ہیں، اور جب صبح کا سورج بالکل چہرے پہ آ کر اپنی گرم کرنوں سے ہمارے چہروں کو جھلساتا ہے تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہے۔ یہ باتیں تو مفکرین اس وقت کہتے تھے کہ چہرے پر کرنیں آ کر جھلساتی ہے، اب تو کھڑکیوں پہ پردے ڈال کر مسلمان دن میں بھی اندھیرا کر کے نماز فجر کے وقت سوتا ہے، اے سیوں میں سوتا ہے۔ اے سی میں فجر قضا کرنے والے، بلکہ قضا کرنا تو میں حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لوگ تو قضا بھی نہیں کرتے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ نہ پڑھی، وقت گزرنے کے بعد ادا کی، اس کو قضا کہتے ہیں۔ لوگ تو سرے سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، کس کی صبح دوپہر میں 1 بجے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا آدھے کام کر چکی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آج تم رونا رو رہے ہو، آج تم احتجاج کے پلان کر رہے ہو، ہائے کیا ہو گیا بیت المقدس خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا حرمین شریفین خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا تمہارا تشخص خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا تمہارا تشخص خطرے میں ہے، ہائے کیا ہو گیا تمہاری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے، کیا ہو گیا تمہارے ننھے ننھے بچوں کی جانیں خطرے میں ہے۔ اب تمہیں ہوش آ رہا ہے، تمہارے گھر جل رہے ہیں،
اب تمہیں ہوش آ رہا ہے؟ سن لو، کسی قوم کو یوں ہی تباہ نہیں کیا جاتا، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی غیب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے مالک و مختار غیب دا رسول نے فرمایا کہ جب لوگ مسجد تعمیر کر کے مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے کیا ان گھروں کو آگ نہیں لگے گی؟ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے ان دکانوں کو آگ نہیں لگے گی؟ ان کی زندگیوں کو آگ نہیں لگے گی؟ مجھے بتاؤ، صبح مسلمان کا سب سے پہلا گناہ یہ ہے یا مسلمان کی رنگین صبح یہ ہے کہ نرم نرم گدوں پر نماز فجر چھوڑ کر مسلمان اٹھتا ہے، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں، کوئی پیشانی پہ بل نہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو، اگر 1000 روپے گم ہو جائے تو مسلمان دن میں 10 مرتبہ احساس کرتا ہے میرے 1000 کھو گئے۔ روپیوں کا نقصان ہو جائے، مسلمان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میرے پیسے کھو گئے، بیوپاری نے میرے پیسے لے کر کے بھاگ گیا، پارٹنر نے میرا نقصان کیا۔ انسان روتا ہے۔ پیسے کھونے پہ رونے والے، کبھی نماز چھوٹنے پر بھی تیری آنکھ سے آنسو جاری ہوئے؟ کبھی نماز چھوڑنے پر بھی تو رویا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی صحابی کی صرف جماعت چھوٹ جاتی وہ اتنا روتے کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے ایسے جاتے جیسے ان کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اکلوتے بیٹے کی موت پر جتنا انسان روتا ہے اس سے زیادہ صحابہ جماعت کے چھوٹنے پہ روتے تھے۔ تمہیں نماز چھوٹنے پر بھی رونا نہیں آتا؟ ہنس ہنس کے نمازیں چھوڑ رہے ہو، کہیں لگا لگا کے نمازیں چھوڑ رہے ہو۔ سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں وہ رو رو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو رلا رلا کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی فکر یہ ہے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، مسجد کو ویران کر کے جنت ہمارے باپ کی۔ خدا کی قسم اگر یہ کہنے کا حق کسی کو تھا تو میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے، اس کے بدلے کچھ خرید سکتا ہے۔ ابھی آپ نے کل ہی یوم سیدنا عثمان غنی منایا ہوگا، کیا تم نے علماء سے نہ سنا کہ عثمان غنی سے کنواں لے کر میرے رسول نے اس کے بدلے عثمان کو جنت بیچ دی؟ تو جس کی ملکیت ہوتی ہے بیچا تو وہی کرتا ہے۔ ملکیت آپ کی میں بیچ دوں تو آپ دامن پکڑ کے کہیں گے آپ کی بہت احترام کرتے ہیں، آپ بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ امید تو نہ تھی کہ ہماری چیز آپ بیچ دیں گے۔ جب تک ملکیت نہ ہو بیچا نہیں جا سکتا۔ حضور جنت بیچ کر کے بتا رہے ہیں کہ خالق کل نے مجھے مالک کل بنایا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی ہے، لیکن جس کے باپ کی جنت تھی اور ہے
جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کا خاندانی سردار، قیامت تک جس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام، اس سیدہ فاطمہ کا حال یہ ہے، کبھی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹی۔ نماز چھوٹنا تو دور کی بات، پوری پوری رات سجدے میں گزارا، اور ہم نمازیں چھوڑ کر ہمیں غرور ہے، ہمیں تکبر ہے کہ جنت تو اپنے باپ، جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کسی مولوی میں ہمت ہے جو ہمیں ڈرا لے؟ ہمارے سامنے ڈر کی بات نہ کی جائے۔ ہم سنی ہیں، عاشقان رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے، سنیت بھی مبارک کرے اور عشق رسول بھی مبارک کرے۔ کوئی مجھے سبق تو بتائے کہ عشق رسول ہے کیا سبق؟ صرف نعروں کا نام عشق رسول ہے؟ صرف نعتوں پہ نذرانہ دینے کا نام عشق رسول ہے؟ میں مخالف نہیں ہوں، نہ نعت سن کے نذرانہ دینے کا مخالف، نہ نعروں کا مخالف، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا صرف اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اگر عشق رسول اتنی سستی چیز کا نام ہوتا تو کربلا پھر کیوں ہوتا؟ امام حسین بھی چند نعرے لگا لیتے آپ کی طرح۔ آپ تو ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو انہیں نعرہ لگانے کا کتنا حق تھا؟ اگر عشق صرف اسی کا نام ہوتا، صرف اسی کا نام، تو امام مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کیوں آتے؟ عشق ہے کیا؟ اور سن لو، ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو مفسرین فرماتے جو ایک مرتبہ نماز چھوڑتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ عشق رسول کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ شاید عشق کو ہم نے کوئی اور چیز سمجھ لی ہو، ورنہ حقیقت میں عشق ہے یہ کہ جو محبوب کہہ دے وہ پتھر کی لکیر۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ جنگ احد میں عشاق تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھیں، اور مسجدوں میں اے سی لگنے کے بعد 1450 سال کا مسلمان نماز نہ پڑھ کے کہے ہم عاشق رسول۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت بلال کو انگاروں پر نہ لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر نہ کھینچا جاتا۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا صحابہ کے اعضا جنگ یمامہ میں کاٹ کاٹ کر جلتی ہوئی تیل میں نہ ڈالے جاتے۔ عشق رسول اتنا آسان نہیں کہ گھر بیٹھے اس کا تمغہ آپ کو مل جائے۔ ارے ایک عام انسان سے عشق ہوتا ہے تو انسان اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ کبھی حضور یاد بھی نہیں آتے اور ہم جنتی ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو جنتی کہنے والوں، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن قطعی اور یقینی کوئی خوف بھی نہیں، کوئی خشیت بھی نہیں۔ ارے سوچو، وہ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جو رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہوں، وہ امام الائمہ جس کو خواب میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہو، اس امام الائمہ کا حال یہ ہے جب آپ نے نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے
تو جب آپ اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، روتے روتے نماز مکمل کی، اور اس کے بعد نماز عشاء تھی، نمازی نماز پڑھ پڑھ کے نکلتے چلے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی داڑھی پکڑ کر، کون امام؟ وہ امام اشاروں میں اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا فرما کر جس امام اعظم کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے کہیں نام لے کر کہیں بغیر نام لیے ہوئے جس امام کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. تو قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ میرے اللہ تیری بارگاہ میں تو مجھے جواب دینے کی طاقت ہی نہیں، تو پوچھے گا کیا، میں کہوں گا کیا؟ اس کی بارگاہ میں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ارے جہاں جبریل کی طاقت نہ ہو جواب دینے کی، اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے، کوئی بول نہیں سکے گا. جہاں جبریل چپ ہوں گے، ناولیں پڑھنے والوں ہم کیا بول سکیں گے، نماز قضا کرنے والوں ہم کیا بول سکیں. امام نعمان بن ثابت امام اعظم، کروڑوں حنفیوں کا امام، جن کے مقلدین میں داتا علی ہجوری جیسی شخصیات ہو، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستیاں ہو، جن کے مقلدین میں غریب نواز جیسا ولی ہو، جن کے مقلدین میں بابا بختیار کاکی، محبوب لائی اور بابا فرید حضرت صابر کلیر جیسی ہستیاں ہو، جن کے مقلدین میں اتنے بڑے بڑے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ایسی شان والا امام جس کے مقلدوں کی شان یہ ہے، اس آقا امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن رو رے اللہ مجھ سے تو کیا پوچھے گا؟ کون امام؟ اللہ اکبر، جس نے 61 قرآن ختم کیے ہیں، جس نے اللہ اکبر، حالت یہ ہے کہ دن کو روزے رات کو عبادتیں، یہاں اس حال میں زندگی گزاری اور سفید داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں تجھے کیا جواب دوں؟ جو گناہ نہیں کرتے، جن کی پیشانی امام باقر جیسا امام چومتا ہے، امام جعفر صادق جس پہ ناز کرتے ہوں وہ امام الائمہ، جس کو یہاں تک کہا جاتا ہو نعمان جس نے تیرے مذہب کو اختیار کیا اسے نجات عطا کی جائے گی، وہ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ تم مجھ سے کیا پوچھے؟ تاش کے پتے کھیلنے والوں کبھی تم نے بھی یہ تصور کیا اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا؟ ماں باپ کو ستانے والوں کبھی تم نے بھی رویا اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا؟ زنا کے اڈوں پہ جانے والوں، زنا کے اڈوں پہ، وہ زنا جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. شراب کی بوتلیں منہ میں دھکیلنے والوں اور شراب کے جام پہ جام حلق میں اندیلنے والوں، وہ شراب جس کے متعلق آقا نے فرمایا مومن کے معدے میں جہاں ایمان ہے وہاں شراب ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں شراب ہو وہ ایمان نہیں ہو سکتا. کبھی رویا اللہ تو کیا پوچھے گا؟ اللہ کیا پوچھے گا؟ کبھی ہمیں آنسو آئے؟ کبھی نہیں. ہمیں تو موبائل نے اتنا مصروف کیا تو ہم مسجدوں میں بھی ہمیں موبائل کی فکر ہوتی ہے. ہمیں تو دنیا کی محبت نے اتنا مصروف کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی کوئی فکر نہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں،
اللہ کی کوئی خشیت نہیں، اپنے سائے سے چپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہیں، لیکن جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا کیا اس خدا سے نہیں ڈرتے۔ نعمان بن ثابت امام اعظم کہتے اللہ تو کیا پوچھے، اور موٹے موٹے آنسو ٹپ 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 زمین پہ فرش پہ گرتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن جو میرے امام کا شاگرد تھا، چراغ بجھانے کے لیے آتا، امام کو روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا، آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا، آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا۔ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، امام اعظم پوری رات روتے رہے۔ اللہ کیا پوچھے، یہ فکر تھی، اللہ کیا پوچھے گا؟ ہے کسی کو معلوم وہ کیا پوچھے گا؟ اور وہ پوچھ لے تو جواب دے لو گے؟ اسی فکر کو غالب یوں کہتے ہیں، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ وجود ہی کیوں ملا، آ کر دنیا میں پھنس گئے، آ کر دنیا میں پھنس گئے، اس جنجال میں ایسے الجھے ایسے الجھے، خیال رزق کا ہے رزاق کا نہیں، خیال جان کا ہے جان دینے والے مولا کا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ ہاں کیا ملا اس دنیا میں آ کے؟ اس دنیا کے جنجال میں پھنسے، میرا اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے۔ ہائے ہائے استاد آزما لے، ہم اس کی آزمائش میں پورا نہیں اترتے، خدا آزما رہا ہے۔ وہ انبیاء کو آزماتا ہے تو انبیاء ہاتھ جوڑتے، معصومین ہاتھ جوڑتے، اللہ ہمیں آزمائش میں استقامت عطا فرما۔ کیا یہ دعا حضرت داؤد کی نہیں کہ اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا؟ یہ حضرت داؤد کی دعا نہیں، صبر انڈیل دے یعنی مجھے استقامت دے ٹھہرنے کی، تاکہ میں تیرے امتحان میں ٹھہر سکوں۔ ہاں اگر وہ جناب سلیمان کا امتحان لے اور انہیں آزما لے تو 40 دن تک حضرت سلیمان کی حکومت لے لی گئی۔ علامہ ابن الجوزی نے یہاں تک لکھا، اگر یہ جملے حدیث میں نہ آتے تو نہ ابن الجوزی کی ہمت تھی کہ لکھتے، نہ میری ہمت تھی کہ عرض کرتا۔ ابن الجوزی یہاں تک لکھتے کہ جب میرے اللہ نے حضرت سلیمان کو آزمایا، 40 دن تک حکومت لے لی، تو سلیمان جس کے دسترخوان پر جنات جانور چرند پرند سب کھاتے تھے، ایک وقت حضرت سلیمان پہ وہ آیا کہ آپ ایک لقمے کے لیے کسی کے دروازے پہ پہنچے اور کہا کہ آج بھوک لگی ہے مجھے کھلا دو۔ وہ نبیوں کو آزماتا ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ ہم کون ہیں؟ اپنی حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ فرماتے ہم نے انسان کو آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا۔ اچھے عمل کے لیے آئے ہو، لیکن اچھا عمل تو نظر ہی نہیں آتا۔ کاروبار کی بجائے سود کے اڈے ہے، حلال غذاؤں کی بجائے حرام غذا ہے، حلال بیبیوں کی بجائے زنا کے اڈے ہیں۔ مسلمانوں کیا حال بنا رکھا، دنیا ہنس رہی ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دنیا ہنس رہی ہے، جس قوم سے لوگوں نے تہذیب سیکھی تھی وہی قوم تہذیب سے آری، جس قوم سے لوگوں نے جینے کا سلیقہ سیکھا تھا اس قوم کو چلنا بھی نہیں آتا، جس قوم نے لوگوں کو علم کی خیرات دی تھی
اس قوم میں جہالت کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات روتے رہے. اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رہے فرما. تم مجھ سے کیا پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، کیا عرض کروں گا. حتیٰ کہ جب صبح ہونے لگی تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ مؤذن کے پیروں کی دھمک سن کر متوجہ ہوئے، طبیعت سنبھلی. کہا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا، اب مسجد بند کر دی جائے گی. مؤذن نے ادب سے کہا جو شاگرد بھی تھا، حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، فجر ہو گئی ہے. امام آپ پوری رات روتے رہے. امام نے کہا کیا، میں رو رہا تھا تم نے دیکھ لیا، میں رو رہا تھا تم نے دیکھ لیا. ہاں امام آپ روتے تھے، ٹپ ٹپ آنسوؤں کے گرنے کی آواز فرش سے آتی تھی. امام کہتے ادھر آ، اللہ کے بندے تجھے اللہ کا واسطہ جب تک میں حیات رہوں نا یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ اس پر بھی ڈر لگتا ہے کہ میرا اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ نعمان میرے لیے روتا تھا اور پھر بعد میں اس کی تشہیر بھی کر دیا کرتا، تو مجھے ریاکاروں میں نہ شمار کر لیا جائے. یہ خوف تھا، یہ خشیت تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مجھے بتاؤ یہ خشیت ہے، جواب دینے کی یہ فکر ہے. وہ نیکیاں کر کے لرز رہے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی نہیں لرزتے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ قافلہ لٹ کیوں رہا ہے، یہ قافلہ تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ قوم جس کے لیے کہا گیا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وہ قوم جس کے سر پر یا ایھا الذین آمنوا کا تاج رکھا گیا، وہ قوم جس نے تہذیب دیا دنیا کو، جس نے تمدن دیا دنیا کو، جس نے کلچر دیا دنیا کو، جس نے زبان دیا دنیا کو، جس نے ہنر کا شعور دیا دنیا کو. آخر یہ قوم لٹی کیوں، یہ قوم پٹی کیوں، یہ قوم تباہ کیوں ہوئی؟ سن لو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین تمہارے سامنے پیش کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف نماز کی بات پیش کر کے تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے. نماز اسلام میں ہے، نماز مکمل اسلام نہیں ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے. یقیناً نماز کی پابندی بھی ہوگی، روزے کی پابندی بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، خیرات بھی ادا ہوگی، صدقے بھی دیے جائیں گے، حج بھی پڑھے جائیں گے. لیکن مسلمانوں سن لو، یہ سلگتے ہوئے شہر، یہ بلکتی ہوئی آہیں، یہ بلکتے ہوئے لوگ، یہ روتے ہوئے لوگ، یہ آہیں بھرتی ہوئی مائیں، یہ اجڑتے ہوئے سہاگ، یہ لٹا ہوا سہاگ، یہ جلتی ہوئی بستیاں، یہ ٹوٹی ہوئی مسجدیں، یہ جلتے ہوئے قرآن. کبھی کہیں قرآن جل رہے ہیں، کہیں بستیاں جل رہی ہیں، کہیں سہاگ اجڑ رہے ہیں، کہیں مسجد اقصی پہ خطرے منڈلا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس قوم کا حال یہ تھا کہ جو قوم، یہ قوم جہاں پہنچ جاتی تھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیتی تھی، یہ قوم کلیساؤں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیتی تھی. آج اتنی بزدل کیوں کہ سائے سے ڈر رہی ہے؟ آج اس قدر ذلت کی چکی میں کیوں پس رہی ہے کہ جو جیسے چاہتا ہے فٹ بال کی طرح تمہیں اڑا دیتا ہے؟ یاد رکھنا اس کی دو وجہ ہے. ایک تو اللہ کا خوف نہ رہا جس پر میں گفتگو کر چکا، اور دوسرے یہ دلوں میں صاحب قرآن کا عشق نہ رہا، محبت رسول نہ رہی، تعظیم مصطفیٰ نہ رہی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو لوگ کہیں کہیں کبھی کبھی خوف خدا کی باتیں کرتے ہیں، وہ ایک سبق پڑھتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھورا سبق نہ کسی طالب علم کو مکمل کر سکا ہے نہ تمہیں کر سکے گا. یہ سبق مکمل ہے توحید کا. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ لازم ہے، اللہ کے نام کے بعد مصطفیٰ کریم کا نام لازم ہے. تو یاد رکھو تمہارے دل سے خوف خدا نکل گیا، عشق مصطفیٰ نکل گیا، اس لیے آج ذلت کی چکی میں پس رہے ہو، آج تباہی کے دہانے پر ہو. لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہوگا.
اہل دانش اندازہ کر چکے ہیں، پتہ نہیں کس دن ٹیلی ویژن پر یہ منحوس خبر سنے کو مل جائے کہ بیت المقدس شہید کر دیا گیا۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کبھی ہمیں، لیکن یہ صورتحال پیدا ہو چکی۔ کعبۃ اللہ شریف پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہے، کن کی طرف سے؟ جن کی داڑیاں لمبی ہے اور جن کا مذہب امریکہ کا پر دیا ہوا ہے، صرف چہرہ فیس سامنے کیا جا رہا ہے۔ داعش مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے کہ اسے بھی اڑا دینا چاہیے، وہ بھی توحید کے خلاف۔ جس کعبے کو میرے اللہ نے پہلے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، پھر آدم کے ذریعے، پھر بنواتا ہی رہا، جسے اپنا گھر قرار دیا، جس کی عظمت قرآن نے بیان کی، آج اس کو بھی معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے عشق مصطفیٰ سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹ لینا چاہتا ہوں، جہاں عشق رسول ہوگا وہیں پر خوف خدا ہوگا، جہاں عشق رسول نہیں ہوگا وہاں خوف خدا نمائش ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا کا تصور دیا کس نے ہے؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات درمیان سے ہٹ جائے، آپ خدا کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، عقیدہ توحید کو ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہی تو ہے جس نے سارے نبیوں کی باتوں کی لاج رکھی ہے۔ ہاں ضمناً بات